اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تعریف جیسے اس کے شایان شان ہے۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ قربانی کے دن جو قریب آتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی اور ان کی سیرت کے بہت سے پہلو ہمارے سامنے عیاں ہو کر آتے ہیں۔ آج کے اس خطبے کے اندر یہ بات عرض کرنی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں دور حاضر کے متعلقہ کیا رہنمائیاں ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا کیا آپس میں ایک تعلق ہے، کیا رہنمائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنایا، ان کے اہم پہلو بیان کیے۔ وہ اسی لیے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زندگیوں سے رہنمائی لیتے رہے۔ تو اس میں ایک نمایاں نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہت سے اوصاف جمع تھے، حالانکہ اس وقت کے لوگ اکثریت انہیں اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانے والے تھے وہ بہت ہی قلیل تعداد میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی کو ماننے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اس سے اس ہستی پر فرق نہیں پڑتا، نہ ان تھوڑے افراد پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ تھوڑے تھے لیکن وہ اکثریت اور میجورٹی جسے آج بہت اہمیت دی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ دوسری طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے کو امتاً قرار دیا۔ ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے۔ تو کبھی بھی تھوڑے ہونے والوں کو اس بات سے غم زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں یا جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں سچائی ان کے ساتھ ہوتی ہے، ایسا کبھی بھی ذہن میں تصور نہ آئے۔ آج اکثریت حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت سے پاپڑ بیلتے ہیں، بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، حتیٰ کہ دین کی سودے بازی کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کچھ کیے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اپنے دین پر کاربند رہنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رہنمائی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر۔ دیکھیے، ہم جانور قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کی یہ تمنا خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی یہ تمنا نہیں ہے اس کی بھی یہ خواہش بنا دے کہ وہ قربانی کرے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے پہ قادر ہے۔ تو اسے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما، اس کی بہت سی برکتیں ہیں۔ تو ایسے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے دیگر اوصاف کون سے ہیں۔ قربانی بھی ان کا ایک ایسا وصف تھا جو انہوں نے اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، انہوں نے قربان کر کے اور انہوں نے قربان ہو کے پیش کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بدلے کے طور پہ، ایک عوض کے طور پہ کوئی انتظام کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی قربانی اس کے بدلے میں دے دی، لیکن انہوں نے تو پیش کر دی۔ تو بیٹے کی قربانی دینا اور جانور کی قربانی دینا، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ جن کے بیٹے قربان ہو جاتے ہیں، جن کے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں،
اور جن کے بیٹے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ایک اور طریقے کا صبر ہے، لیکن خود اپنے بیٹے کو اس کے رضامندی کے ساتھ اس کو قربان کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خاطر، اور وہ بھی بڑھاپے کے عالم میں، یہ ایسی قربانی ہے شاید تاریخ اس کی مثال پیش نہ کر سکے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صلے کا وعدہ کیا ہے، اس عمل کو باقی رکھا ہے، تو ہم اس عمل سے، اس اجر سے کبھی محروم نہ رہیں، ہر سال یہ عزم کریں، اور جن کے پاس تھوڑے ہیں وہ حصہ ڈال لیں، جو زیادہ کر سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ جس قدر انسان کی بساط میں ہے، تو اس عمل سے ہم لگ ایسے رہا ہے کہ ایسا ایسا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، قربانی کریں۔ جو لوگ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں نا کہ قربانیوں سے بہتر ہے کہ تم کسی کا علاج کرا دو، ان کو اس وقت یہ باتیں یاد نہیں آتی جب یہ بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، جب مہنگے موبائل، جب بڑی بڑی کوٹھیاں کنالوں اور ایکڑوں پہ مشتمل، اس وقت جب شادیوں پہ بے دریغ لٹا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان سے کوئی نہیں کہتا کہ غریبوں کا علاج کراؤ۔ جب سنت ابراہیم کی باری آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی باری آتی ہے کہ گھر میں آپ کے چولہا نہیں جلتا تھا بعض اوقات، لیکن جتنے سال آپ رہے مدینہ منورہ کے اندر، کیونکہ 2 ہجری کے بعد یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، تو تب سے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ تو آخر اس کے لیے اہتمام آپ کرتے تھے نا کہ قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے پورا ایک انتظام ہونا چاہیے، تو آپ ایسا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک نمایاں بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے ان کے بعد، یہ جو میں نے پہلے عرض کی، وہ یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے اپنا وہ چھپانے کے لیے نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں باطل پرست جن کے عقائد قرآن و سنت کی میزان پہ رکھیں تو ان کا کچھ وزن بھی نہیں ہے، ان کے اپنے بنائے توہمات ہیں، گمان ہے، نہ کوئی علم کی بات ہے۔ شعر کوئی رٹے ہوئے ہیں، ان کے مطابق وہ اپنا نا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ شعر بنانے والا کون ہے؟ شعر کس نے کیا کہے؟ مثلا دیکھ لیجئے، کوئی کہتا ہے یہ دما دا مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اب یہ عقیدہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب یہ ایک شعر ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس کے مطابق بنایا ہوا ایک تصور اور اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو وہ دیکھیے اپنے ان عقائد کا کس طریقے سے اظہار کرتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی غلط عقیدے کا حامل آپ گاڑیاں دیکھ لیں، مکان دیکھ لیں، ان کے اپنے سارے معاملات، ان کی یہ جو سوشل میڈیا پہ جتنی وہ تصاویر شیئر کرتے ہیں وہ دیکھ لیجئے، آپ کو یہ پتہ چلے گا وہ اپنے عقائد نہیں چھپاتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ تعلیم ہے کہ اپنے عقائد کو کبھی چھپانا نہیں ہے، اس کا اظہار کرنا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا فرما بردار اور اس کا مطیع اور اس عقیدے کا حامل ہے۔ اگر ہم چھپ چھپ کے رہیں گے، اپنے عقائد کو چھپا چھپا کے رکھیں گے، تو اس طرح ہمارے اندر وہ استقامت اور وہ قوت جو عقیدے کے اندر اللہ نے رکھی ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ یقین کیجئے، عقیدہ ایک قوت ہے، یہ فرعونوں سے ایسے نہیں ٹکرا جاتا، یہ وقت کے ابو جہل اور عتبہ شیبہ سے ایسے نہیں ٹکرا جاتا، اس کے پیچھے ایک مضبوط تصور ہوتا ہے۔ تو ہم نے کبھی اپنے عقائد کو چھپانا نہیں ہے، اس کا اظہار کیجئے، میں یہ ہوں، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ اقرار کروایا، یا ان کی زبان سے یہ دعائیں ہیں کہ انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ ایسی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں مسلمان ہوں، میرے یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے کے اندر بات شامل ہے۔ تو اس کو کبھی بھی آپ چھپائیے نہیں، یہ اظہار کے لیے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا جب ہر کوئی مخالف تھا، جان کے خدشات تھے، خطرات تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا اظہار کرنا اس معاشرے کے اندر جان گنوانے کے مترادف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا اظہار کیا، اس کو چھپا چھپا کے نہیں رکھا۔
اس کے نتیجے میں قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے آپ تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ ایک حصہ بنا دیا کہ حنیفہ۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو ایک ہی طرف مائل ہونے والا ہو، دوسری طرف نہ جھکے، نہ تصور ہو، نہ کوئی ایسی بات ہو، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جھکنا ہے، اسی کی طرف میلان ہے، اسی کی طرف رجحان ہے، اسی کی طرف دھیان ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور اس وقت کیا جب ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک دوسری بات جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا جو کام ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ہر سطح پہ لے کے جانا ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں تو اتنی دشواریاں نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد دیکھ لیجئے کہ دعوت کی مخالفت کس قدر تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عہد دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر انسان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، والد ہوتا ہے وہ قدم قدم پہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب والد سے یہ بات کی تو والد ہی مخالف ہو گئے، اور وہ مخالف بھی اس قدر نہیں کہ چلو تم اپنا کام کرتے رہو، مجھے نہ چھیڑا کرو، نہیں، تم مجھے نظر بھی نہ آنا یہاں سے، وہجرنی ملیہ، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، مجھے نظر بھی نہ آنا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس والد سے جب رخصت ہوتے ہیں تو ساستغفر لک ربی کہہ کے رخصت ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آگے سے اور دو چار سنا کے اسے گئے ہوں، نہیں، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ یہ ہے اسوہ ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے اس باپ سے جو گھر سے نکال رہا ہے تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ جب یہ شرک کا گناہ معاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا، توحید کی دولت سے۔ تو یہ ان کا اسوہ ہے، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ پھر بالآخر انہیں روک دیا گیا تھا کہ اپنے والد کے لیے بھی دعا نہیں کرنی، تو انہوں نے پھر نہیں کی۔ اس کے بعد من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جب یہ واضح ہو جائے اہل ایمان کے لیے کہ کوئی جہنمی شخص ہے تو پھر اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، کوئی ایسا مشرک ہو۔ باقی دنیا میں تو کوئی مشرک بھی ہو تو اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں جب اس کی زندگی قائم ہے، کیونکہ اس کا شرک والا گناہ معاف ہوگا تو وہ توحید کی طرف آ جائے گا۔ خیر، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعوت کا کام کسی بھی طریقے سے نہیں چھوڑا، جہاں بھی موقع ملا۔ آپ دیکھیے کہ وقت کے فرعون سے، نمرود سے وہ ٹکر لینا، وہ وقت کا ایک جابر حکمران تھا نمرود، اس سے انہوں نے ٹکر لی اور اس کے دربار میں جا کے دعوت کو پیش کیا، اور پھر مناظرہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا قرآن مجید کے اندر بھی اس کا کچھ تذکرہ ہے۔ پھر اسی کے نتیجے میں جب انہوں نے بتوں کو پاش کیا تو انہوں نے آگ میں ڈالنے کا ایک منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مضبوط ایمان کے ساتھ یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ آج ہمارے اس عہد کے اندر دعوت کا کام نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ دین کی دعوت کو ہمارے موضوعات میں، ہماری مجالس میں، اور ہمارے اکٹھ ہماری شادیوں میں، ہمارے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں دعوت کا کام جو نجی سطح پہ ہوتے ہیں، دعوت کا کام نہ ہونے کے برابر کوئی نہیں دعوت دیتا۔ ہاں، اگر آپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو آپ ضرور اس کے حق میں ہر مجلس میں جا کے آواز اٹھاتے ہیں، اور جو آپ کا مخالف ہے اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دعوت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جیسے ہم نے سدا اسی پاکستان میں رہنا ہے، نہیں، ہم نے یہاں سے جانا ہے اور اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جس کی دعوت کے لیے ہم نے کچھ کیا ہوگا، تو ہمارا بھی ایمان مضبوط ہوگا اور ہمارے صدقہ جاریہ بھی اس عالم کے اندر موجود ہوں گے کہ اس نے کسی کو دعوت دی تھی، دعوت کا کام کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ترین کلمہ یہ ہے
کچھ تو اچھے کلمات ہیں نا، اللہ کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کچھ ایسے کلمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں. ان میں سے ایک اس شخص کی وہ بات ہے جب اس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اتق اللہ. یہ ایک شخص کسی سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو. میں آپ کو اپنے اس معاشرے کی مثالیں دیتا ہوں کہ لوگ کیسے کیسے دعوت کا جواب دیتے ہیں. اور یہ مسلمان ہیں، یہ عقیدے میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعووں سے سرشار ہیں، لیکن جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ جا اپنی راہ لے، تو کون ہوتا ہے؟ تو میری زندگی میں کیسا دخیل ہے؟ تو کیسے مجھے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اتق اللہ کے مقابلے میں جو شخص یہ کہتا ہے علیک بنفسک، جا اپنا کام کر، اس کا یہی مطلب ہے اپنی زبان میں، علیک بنفسک، جا تو اپنے آپ کو سنبھال. تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ترین کلمات میں سے ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ دعوت رک جاتی ہے. آپ مسلسل کسی دعوت دینے والے کو ٹانٹ کریں گے، اس کو ملامت کریں گے، اس کے بارے میں آوازیں کسیں گے، تو آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ دعوت دینے سے رک جائے گا. اچھا میری دعوت کے کوئی اثرات نہیں نکل رہے. دیکھیے قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ایک اور بات ہوتی ہے. ایک ہے آپ دعوت کے کام کو روکنے کا باعث بن جاتے ہیں، آپ اس شخص کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے آپ کے گھر آیا ہے. آپ کو وہ اسی طرح اہمیت دے رہا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اسے بھی سمجھ آ جائے. تو یہ بہت بڑی ایک ہمارے معاشرے کی برائی ہے کہ ہم دعوت کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے رستے میں روڑے اٹکانے لگ جاتے ہیں. آپ کسی مجلس کے اندر، یہ کوئی انڈیا سے آئے لوگوں کی نہیں، کوئی یورپ سے آئے لوگوں کی نہیں، یہیں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی مجلس کے اندر دعوت شروع کریں تو لوگ اپنے اپنے موبائل نکال کے اس پہ شروع ہو جائیں گے کہ ادھر توجہ ہی کوئی نہیں ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر اس دعوت کو پھیلایا جو بالکل مخالف سمت میں جا رہا تھا، جس کا رخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ تھا. انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا ہیں، معاشرہ کیا ہے، ملک کیا ہے، سلطنت کیا ہے. انہوں نے وہ دعوت دی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کامیابی سے ہمکنار کیا. بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کریں جو حنیف تھے، یکسو تھے. آپ نے بھی انہی کی پیروی کرنی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی بات کی پیروی کی. آپ سے سمجھوتے کی دعوتیں، مذاکرات کی میز پر پیش کی گئیں کہ آپ یہ کہہ لیں، آپ یہ سورج سے انگارہ جو ہے وہ لا سکتے ہیں تو لے آئیں. آپ کو مکہ کی جو ہے سرداری دی جاتی ہے، آپ کو مال و متاع اکٹھا کر کے دیا جاتا ہے، آپ کی حسین ترین عورت سے شادی کرا دی جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی دعوت، ایسی کسی پیشکش کو دعوت کی راہ میں قبول نہیں کیا. یہ ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی مبارک زندگی کے اندر بے لوثی، مخلصانہ جذبات اللہ کے دین کے لیے وہ ایسے بھرے ہوئے تھے کہ اس کے مقابلے میں انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ حالات کیسے ہیں، معاش کیسے چلے گا، گزر کیسے ہوگا. آپ ذرا تصور کی آنکھ سے تو دیکھیں، تاریخ کے ورق تو پلٹیں. آپ اس صحرا میں جائیں جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو بے آب و گیا اس علاقے کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. آپ ذرا تصور تو کیجئے، توکل کی معراج ہے کہ نہیں؟ وہ کیسا بھروسہ تھا، وہ کیسا اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا کہ حکم اللہ کا ہے، بس پھر چھوڑ کے جانا ہے. بیوی آوازیں دیتی رہی تو وہ مڑ کے بھی اس کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو کہ بیوی کی الفت جب اس کی نگاہوں میں پڑے
تو وہ کھینچی نہ جائے، وہ اس طرف میں مائل نہ ہو جاؤں، یہ سب کچھ کو قربان کرنا، ان جذبات کو، ان کیفیات کو اللہ کے حکم کے مطابق قربانی ہم بھی دیتے ہیں، قربانی ہم بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی، نہ اس کے حکم کے لیے ہوتی ہے۔ میں آج کی مثال آپ کو سناتا ہوں، میرے ایک کولیگ ہیں، وہ مجھے کہنے لگے، بات تو ایک ہنسنے کی ہے، انہوں نے ایک کپڑا ادھر ڈالا ہوا تھا اپنے سینے پہ، اپنے رانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کپڑا، میں نے کہا خیر ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے بڑے بھائی کی طرف جانا ہے، تو میں کہتا ہوں ادھر کوئی چیز گر نہ جائے اپنے سوٹ کو صاف رکھنے کے لیے، ایک ہنسی کی بات۔ لیکن جو انہوں نے بات بتائی، میں نے کہا جانا کس لیے؟ وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے خود بتایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا جو بھائی ہے اس کا داماد 3 سال پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، تو یونان جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے انلیگل لوگ جاتے ہیں اور وہ کشتیوں پہ سوار ہو کے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے، میں نے بھی اپنے ایک دوست کی داستان سنی تھی، بہرحال 15 سال گزر چکے ہیں، اب بھی میں اگر اس کی داستان سنوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگیوں سے کیسے ناانصافی کرتے ہیں۔ تو خیر وہ کشتی الٹی، اور وہ ابھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے وہ بچا ہے کہ نہیں بچا، تو میں نے اس لیے اپنے بھائی کے ہاں جانا ہے، ان سے تسلی کے لیے، تعزیت کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، قربانیاں ہم بھی دیتے ہیں، قربانی ہم بھی دیتے ہیں، لیکن نہ اللہ کی رضا مقصود، نہ اس کا حکم زیر نظر کہ ہم کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی تھی، چھوڑ کے ہم بھی اپنے بچوں کو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت میں بچوں کو چھوڑ کے یہاں پہ چھوڑ کے آپ وہاں تشریف لے گئے تھے شام کی طرف۔ تو ہم نے یہ تصور اپنے ذہن میں قائم کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی قربانی دینی ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی رضا کے لیے دینی ہے۔ اگر ہم دنیا کی خاطر قربانیاں دیں گے، آپ نے دیکھا نہیں لوگ کیسے کیسے نعرے لگاتے ہیں کہ فلاں تیرے جانثار بے شمار بے شمار، یہ کس کے حکم پر ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز سب اللہ کے لیے ہے۔ تو جب جینا اور مرنا اس کے لیے ہے تو پھر اس زندگی کو کسی اور کی خاطر کیوں لٹایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کے تصور غلط ہو گئے، ان کو دین کے ان معاملات کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ جذبات کی رو میں بہتے ہیں تو ایسے بہتے چلے جاتے ہیں کہ سب کچھ جیسے یہی ہے، انہوں نے ہی سب کچھ ہمیں دینا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ لوگوں نے ایسے تصور بنا لیے ہیں، اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا، اور کوئی ان تصورات سے اگر واپس نہیں پلٹتا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی موت جو ہے صحیح عقیدے پر آ سکے گی۔ ہمیں غور کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے احیاء کے لیے، اور جو ان کے فطرتی امور تھے جیسے داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو ترچھوانا، اپنے اضافی بال ان کو نوچنا، اور یہ ساری جو کیفیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ سختی سے عمل کیا اور کروایا، امت کو یہ تعلیمات دی۔ یہ پورا ہمارا ایک سسٹم ہے، ایک اسلامی نظام ہے جس میں ہماری معاشرت بھی ہے، ہماری معیشت کی بہتری بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، ان کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی ضرورت تھی۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دعوت دینی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ حالات، کچھ ماحول تو بنانا پڑے گا، کوئی ہمیں کمپرومائز، کوئی سمجھوتے تو کرنے پڑیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ان کے ساتھ اور لوگ ملتے، وہ نرم پہلو رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی اس ستم والی زمین کے اندر تھے اور صحابہ کرام جو مشکلات جھیل رہے تھے، اب ان کے لیے کس قدر نرم گوشہ پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس حالات میں بھی اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر کے نیچے لٹایا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ دیتے کوئی بات نہیں، میرا دل تو یہ یقین رکھتا ہے، میں زبان سے کچھ اقرار کر کے اپنی جان بچا لوں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آج ہماری زبانوں سے یہ کلمات گم ہو گئے، آج ہماری زبانوں پر یہ کلمات آتے ہی نہیں ہیں کہ ہم توحید کا اقرار کریں، ہم تو چھپاتے پھرتے ہیں، ہم تو اس کا اظہار کرنے سے
شرماتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں. نہیں میرے دوستو، ہمیں اظہار کرنا ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو صحیح عقیدے پر نہیں تھے ان سے باقاعدہ طور پہ یہ فرمایا. آپ اٹھا کے دیکھیے 28ویں پارے کی سورہ ممتحنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ کون سا نمونہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے، جو بھی مسلمان ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ بات رکھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ پہلو نمونہ ہے. وہ کون سا پہلو ہے؟ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان چھپی دشمنی جسے بغض کہتے ہیں، بغضاء اسی سے، اور ظاہری دشمنی جس کا لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. یعنی ہم دل میں بھی تمہارے لیے کوئی محبت نہیں رکھتے، دل میں بھی دشمنی رکھتے ہیں اور زبان سے بھی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ اس وقت تک ہماری اور تمہاری دشمنی رہے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اکیلے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. یہ ہے کردار. اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ان کا یہ نمونہ پیش کیا کہ یہ ہے کرنے کے کام. مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی کے بہت سے لمحات گزرے ہوں گے، کبھی آپ نے بھی غلط عقائد کے حامل لوگوں سے ایسی ٹکر لی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی ایسا سلسلہ محبت کا نہیں ہوگا، میری اور تمہاری دشمنی ہے کیونکہ تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں رکھتے؟ قربانی کرنا آسان ہے، لیکن ایسے عقائد کو اختیار کرنا اور اس کی ایسے پرورش کرنا اپنے دل و دماغ کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر، یہ بہت بڑی بات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، آج ہم بھی کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں کہ وہ نیک ہو جائیں. پہلے تو ہمارا اپنا نیک ہونا بہت ضروری ہے، اس کے اثرات جو ہیں بچوں پہ لازماً پڑتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہ وہ جب اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ابھی یعنی دنیا میں بھی وہ نہیں آئے جو ہم عموماً نماز کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. تو یہ دعا ہی نہیں تھی، انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وہ ماحول بھی فراہم کیا جب بیت اللہ کے قریب، ابھی جو بیت اللہ معرض وجود میں نہیں آیا تھا، اب تو کوئی بیت اللہ کے پاس اس کو رہائش ملتی ہے تو وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ بیت اللہ میں بہت سی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. لیکن اس وقت تو ایک وہ ٹیلا تھا، ایک بلند سی جگہ تھی، وہاں پہ انہوں نے اپنی اولاد کو لا بسایا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب میں نے یہ بے آب و گیا بستی کے اندر ایک ایسا شہر جو بھی وجود میں نہیں آیا، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی انس و جن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس گھر کے پاس لا بسایا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں. یہ کیسے جذبات تھے. ہم تو بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ابھی ان میں سمجھ نہیں آئی، ابھی یہ چلیں، ابھی تو یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ان کی وہ زندگی، ان کے وہ ڈھل جاتے ہیں ایک سانچے کے اندر، ان کا ذہن، ان کی سوچ فکر یہ ڈھل جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری بات نہیں مانتے بلکہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کردار ادا کیجیے نا کہ آپ جب بچہ بھی بالکل چھوٹا ہے، وہ دودھ پیتے بچے تھے نا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ ان کو چھوڑا اور ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے اظہار کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میں نے اس لیے چھوڑا ہے تیرے گھر کے پاس، تیرے گھر کے پاس، تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. تو یہ سارے عقائد اور افکار جب ملتے ہیں تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کا اس معاشرے کے اندر سے بول بالا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایسے کردار سے مزین فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.